مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ایک واضح اکثریت اس الیکشنز کے اندر جو ہے وہ حاصل کی ہے. 8 فروری کی طرح اس مرتبہ بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ اور فون کی جو سہولیات تھیں انہیں بند کر دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے جو کارکن تھے ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی اور نون لیگ کے ایک ڈیتھ کی رپورٹ آئی. سویر دھاندلی کی جو ہے وہ خبریں وہاں سے آئیں اس حلقے سے. چینل 92 کے صحافی ان کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا, کچھ اور صحافیوں کو بھی جو ہے وہ غائب کیا گیا ہے. انتہائی کنٹروورشل الیکشن. فارم 45 پولنگ ایجنٹ سے پہلے ہی سائن کروا لیا گیا. ان الیکشنز کا پہلی بات تو جو ریزلٹ آ رہا ہے اس سے کیا مقصد نکلتا ہے, اس سے ہم کیا جو ہے وہ انالیسز نکال سکتے ہیں, اور عام طور پہ ہوتا کیا ہے جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ضمنی انتخابات تھے, یہ جو 22 سیٹوں کے اوپر مختلف الیکشنز ہوئے ہیں, اس سے جو بھی ریزلٹ آتا, اس سے جو فارمیشنز ہیں گورنمنٹس کی, لائک سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر جو صوبائی حکومتیں بنی ہوئی ہیں, ان سیٹوں کے ریزلٹ سے اس پہ کوئی زیادہ فرق نہیں آنا تھا. ہاں اس کا فرق اگر کچھ آ سکتا ہے تو جو ریزرو سیٹس ہیں اس کی فارمیشنز پہ شاید کوئی فرق آ جائے گا, مے بی اس کے اوپر آ جائے گا. لیکن ایز سچ حکومت کے یہ نہیں ہونا تھا کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف کسی جگہ پہ زیادہ جیت جاتی یا نون لیگ زیادہ جیت جاتی تو اس سے وہاں پہ بنی ہوئی حکومتوں کے اوپر یا وفاقی حکومت کی تبدیلی کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق آنا تھا. اچھا, اگر 2018 کا موازنہ کیا جائے, میرے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو بڑے لیڈرز ہیں اس کے اندر, مثال کے طور پہ بلاول بھٹو نے اپنی سیٹ ویکیٹ کی تھی, مریم نواز نے, شہباز شریف کی 3 سیٹیں تھیں, حمزہ شہباز, علی امین گنڈا پور, یہ بڑے نام تھے. جام کمال صاحب, ان کی سیٹ بھی جو ہے وہ ویکیٹ ہوئی تھی. یہ وہ بڑے نام تھے جن کے بارے میں اگر ان کی یہ خالی کی ہوئی سیٹیں دوسری جگہ کوئی اور جیت جاتا تو وہ ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن بن جاتی ہے, جو کہ عمران خان صاحب کے لیے بنی تھی 2018 میں. خاص طور پہ لاہور کی سیٹ, جو انہوں نے لاہور میں اس وقت خواجہ سعد رفیق کو ہرایا تھا, لیکن جب ضمنی الیکشنز ہوئے تھے اور ہمایوں اختر خان کو کھڑا کیا گیا تھا تو صرف چند ہفتوں کے بعد ہی جو ہے جب ضمنی الیکشنز کروائے گئے تو ہمایوں اختر خان وہ سیٹ ریٹین نہیں کر سکے تھے, اور پی ٹی آئی کے لیے اس وقت بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہار گئے تھے. اور اوور آل جو ضمنی الیکشنز ہوئے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اتنے فیوریبل ریزلٹس نہیں ملے تھے. تو اس لیے یہ والے ضمنی الیکشنز جو ہیں یہ نون لیگ کے لیے بڑے امپورٹنٹ تھے کہ کیا ان کے بڑے لیڈرز جو ہیں یا یہ دوبارہ ان سیٹوں کو جو یہ خالی کر رہے ہیں انہیں دوبارہ آکیوپائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس الیکشنز کے اندر, ضمنی الیکشنز کے اندر عام طور پہ جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اس سے ووٹر ٹرن آؤٹ نسبتاً کم ہوتا ہے. ہمیشہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ یہی ہوا ہے, اور اس مرتبہ ابھی تک کی جو رپورٹس آئی ہیں تو وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی نظر آیا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہے. 8 فروری کی طرح اس مرتبہ بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ اور فون کی جو سہولیات تھیں خاص طور پہ ان حلقوں کے اندر جو ہے انہیں بند کر دیا گیا. بلکہ میں اپنی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ میرا جو گھر ہے وہ ضمنی الیکشن والے کسی حلقے میں نہیں تھا, لیکن یہاں پہ بھی جو ہے میرے فون کے اوپر انٹرنیٹ آنا بند ہو گیا, وچ از کوائٹ ایکسٹراڈنری کہ بھئی یہاں پہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی. اینی وے اس کے بعد دن بھر جو جس طرح ووٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر خاص طور پہ ایک چیز جو ایک واقعہ پیش آیا وہ ناروال میں پیش آیا, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے جو کارکن تھے ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی, اور نون لیگ کے ایک کارکن کے سر کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈا مارا گیا اور وہ جاں بحق ہو گیا. ایک ڈیتھ کی رپورٹ آئی اس الیکشنز کے دوران, جو کہ کافی پریشان کن بات ہے, چاہے وہ ایک جان ہو یا ایک سے زیادہ ہو. ظاہری بات ہے جان بہت قیمتی ہے, تو نون لیگ کو جو ہے وہ یہ ایک سفر کرنا پڑا. لیکن میرا خیال میں اوور آل اگر الیکشنز کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو کنٹروورسی جہاں سے آئی, جہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی ویڈیوز آئیں, وہ خاص طور پہ گجرات کا حلقہ تھا, جہاں پہ پرویز الہی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے, اور وہاں پہ مسلم لیگ کاف کے موسیٰ الہی جو ہیں وہ ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. تو بڑے واضح اکثریت سے جو ہے وہ موسیٰ الہی نے پرویز الہی صاحب کو الیکشنز کے نمبرز میں تو ہرا دیا, جو ووٹنگ کے نمبرز آئے ہیں. لیکن بڑی ہی سویر دھاندلی کی جو ہے وہ خبریں وہاں سے آئیں اس حلقے سے, اور وہاں پہ خاص طور پہ جو ایک خبر تو یہ مطلب ویڈیوز آئیں جہاں پہ بیگز جو ہیں, جو ووٹنگ باکسز ہوتے ہیں ووٹس ڈالنے کے لیے, ان تک کو جو ہے وہ سٹف کیا گیا. یہ الزامات بھی جو ہے وہ سامنے آئے. دوسرا ایک اور خبر جو وہاں سے گجرات سے ہی آئی وہ یہ تھی کہ چینل 92 نیوز جو ہے ان کے صحافی کو جو ہے وہاں پہ بلال سکندر, وہ صبح سے جو ہے وہاں پہ کوریج کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ تھے کیمرہ مین مشتاق دانیال اور نوید احمد.
یہ 2 افراد بھی ان کے ساتھ موجود تھے. یہ تینوں افراد جو ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا. آخری اطلاع تک جو ہے وہ یہ ہے کہ جی شاید ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ وہ جس طرح کوریج کر رہے تھے وہ شاید چند اتھارٹیز کو یا چند افراد کو پسند نہیں تھی, تو ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. ہماری اطلاعات کے مطابق بات صرف چینل 92 تک کی نہیں ہے, کچھ اور صحافیوں کو بھی جو ہے وہ 1-2 دن پہلے گرفتار وغیرہ یا غائب کیا گیا ہے. تو گجرات سے جو ہے وہ یہ رپورٹ, انتہائی کنٹروورشل الیکشنز جو ہے نا وہ مطلب پرویز الہی کو کسی صورت جو ہے وہ آگے نہیں آنے دینا تھا, تو گجرات سے تو اس قسم کی بہت سی کمپلینٹس آئیں. جب اس کے بعد پولنگ کا ٹائم جب ختم ہوا ہے تو کچھ دیگر حلقوں سے بھی یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جناب بالکل 8 فروری کی طرح جس طرح اس وقت 8 فروری کو جو ہے وہ جو مختلف پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, مختلف کینڈیڈیٹس کے جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, ان کو کاؤنٹنگ کے پروسیس میں بیچ میں جانے نہیں دیا جاتا تھا, ان کے سامنے کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی تھی اور ان لوگوں کو جو ہے وہ باہر نکال دیا جاتا تھا. اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ جناب ایک جگہ پہ ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے وہ فارم 45 پولنگ ایجنٹ سے پہلے ہی سائن کروا لیا گیا, اور جب یہ بات پتہ لگی اور میڈیا نے جا کے ایکچولی اس کی کوریج کی تو یہ پتہ لگا کہ جناب وہ وہاں کے پریزائڈنگ آفیسر نے کہا جی وہ میں نے ٹائم بچانے کے لیے جو ہے نا پہلے سائن کروا لیا. آپ پہلے سائن کروا ہی نہیں سکتے. بیسکلی جب آپ پولنگ ختم ہوتی ہے اس کے بعد ووٹ کاؤنٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد جب فارم 45 فل ہوتا ہے اس کے بعد آپ وہ سائن کروا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ پہلے ہی سائن کروا دیا گیا. تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کافی جگہوں سے رپورٹ ہوئے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, مطلب میں اوور آل کم از کم جو ریزلٹس ہمارے پاس آفیشلی یا ان آفیشلی, چلے میں کہتا ہوں آفیشلی لفظ نہیں استعمال کرتے, ان آفیشلی اگر ریزلٹس اٹھا کے دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ایک واضح اکثریت اس الیکشنز کے اندر جو ہے وہ حاصل کی ہے. اچھا, میں یہ جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کی شکایتیں آئیں, وہ بالکل آئیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون ان سیٹوں کے اوپر لیڈ میں تھی. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں قصور کی. قصور میں جو ہے وہاں پہ ایون دو شیر افضل مروت نے جا کے کافی بڑا جلسہ بھی کیا, لیکن وہ نون لیگ کی بڑی تگڑی سیٹ تھی اور وہ شہباز شریف نے وہاں سے وکیٹ کی تھی. قومی اسمبلی کی یہ سیٹ تھی, انہوں نے وہاں سے اس کو وکیٹ کیا تھا, اور وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھے رشید احمد خان, ان کو ٹکٹ اس مرتبہ دیا گیا تھا, تو وہ واضح اکثریت جو ہے ان کو نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے وہ سیٹ لے جانی ہے, اور جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہی لیڈ کے اندر وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک سیٹ جو ہے وہ مریم نواز کی سیٹ تھی NA 119, اور NA 119 میں ان کی جگہ جو ہے وہ علی پرویز ملک کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا تھا. علی پرویز ملک نسبتاً جو ہے وہ اکیلے ہی یہاں پہ کیمپین رن کر رہے تھے, کیونکہ زیادہ تر نون لیگ کے لوگ جو ہیں جو ظاہری بات ہے یا وزیر بن چکے ہیں یا عہدوں پہ ہیں, تو وہ ویسے بھی کیمپین کا حصہ بن نہیں سکتے تھے. تو یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے, ان کا وہ شہزاد فاروق, ان کا مقابلہ دوبارہ الیکشن لڑ رہے تھے, پہلے بھی مریم نواز کے خلاف ہی لڑے تھے, دوبارہ الیکشن لڑ رہے تھے, لیکن وہاں پہ علی پرویز ملک جو ہے ابھی تک لیڈ کے اندر ہی نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی سے کے لیے یہ سیٹ جیتے تھے, حلقہ 196 NA 196, تو وہاں پہ خورشید احمد کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے آرام سے بڑے واضح لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ یہ سیٹ دوبارہ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو گئی. اس کے بعد نارووال کا حلقہ PP 54, یہاں پہ یہ SN اقبال صاحب نے یہ ضمنی الیکشن لڑا تھا. اس مرتبہ اپنے بیٹے احمد اقبال کو جو ہے یہاں پہ ٹکٹ دیا گیا, اور احمد اقبال بھی جو ہے وہ ابھی تک مطلب ایک واضح لیڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں, تو یہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ بھی یہ سیٹ جو ہے وہ سیکیور کر جائیں گے. اس کے بعد PP 139 رانا تنویر مسلم لیگ نون کے جو رہنما, انہوں نے یہ سیٹ, کیونکہ وہ قومی اسمبلی میں چلے گئے, انہوں نے یہ سیٹ وکیٹ کی تھی, اور رانا افضال کو جو ہے یہاں پہ ٹکٹ دیا گیا تھا, تو رانا افضال جو ہے وہ بھی اس کو سیکیور کرنے میں کامیاب لگ رہے ہیں, ابھی تک وہ بھی لیڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں. حمزہ شہباز کی سیٹ تھی PP 147, حمزہ شہباز چونکہ قومی اسمبلی میں چلے گئے ہیں, وہاں پہ ملک ریاض کو ٹکٹ دیا گیا, ملک ریاض جو ہے وہ یہاں پہ بھی واضح لیڈ میں نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد PP 139 علیم خان کی یہ سیٹ تھی, علیم خان بھی آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں چلے گئے, تو یہاں پہ شعیب صدیقی جو ہمیشہ رائٹ ہینڈ مین رہے ہیں علیم خان کے پاکستان تحریک انصاف کے دور سے ہی, ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا, اور فی الحال شعیب صدیقی بڑے نیک ٹو نیک مارجن سے, لیکن فی الحال لیڈ کے اندر ہی فی الحال نظر آ رہے ہیں. میں بار بار آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ حتمی ریزلٹس نہیں ہیں, ہم ابھی تک, جب یہ تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم ہے, میں تب تک آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اوبیسلی اس کے اندر ایک مارجن آف ایرر موجود بھی ہے. اس کے علاوہ PP 290 اویس لغاری, یہاں پہ علی خان لغاری کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا نون لیگ سے, یہ بھی جو ہے وہ لیڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ایلیمنٹ نظر آیا وہ تھا NA 8 کا.
اب NA8 کی سٹوری جو ہے نا وہ بڑی ایک افسوسناک بھی ہے اور حیران کن بھی ہے. یہاں پہ الیکشن پوسٹ پون ہوا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 8 فروری سے پہلے جب یہاں پہ امیدوار تھے ریحان زیب, انہیں قتل کر دیا گیا تھا. اور جب ان کو قتل کیا گیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اس کے اوپر بہت